बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो स्क्रीन पर फॉल्ट आपको नज़र आ रहा है, वाइट स्क्रीन है, हल्की सी डिस्प्ले अंदर नज़र आ रहा है और लाइनें आ रही हैं। तो बेसिकली वीडियो सेक्शन का ये फॉल्ट है। ज़्यादातर ये फॉल्ट RGB आउटपुट जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उनकी मेन सप्लाई की फिल्ट्रेशन में कमी की वजह से आता है, और उस फिल्टर को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। नोबल मॉडल DCL 1472 14 इंच टेलीविज़न है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वीडियो में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड किया उनमें रिज़ल्ट थोड़ा डाउन था, मुझे काफ़ी शिकायतें भी कुछ दोस्तों ने की, तो मैं उसके लिए भी माज़रत ख़्वाह हूँ। और आज के बाद आपको बेहतरीन से बेहतर रिज़ल्ट में वीडियोस मिलेंगी और मैं नेक्स्ट टाइम में टेलीविज़न रिपेयरिंग कोर्स पर वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि पहले जो है वो कैमरे का रिज़ल्ट जो है इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था। तो ये जो जहां पर मैं पिन लगा रहा हूं ये 180 वोल्ट जो RGB आउटपुट ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर पर आते हैं रेजिस्टेंसों के थ्रू, ये ग्रिप लगा हुआ है जो नीचे बोर्ड की तरफ जा रहा है। तो बाज़ टेलीविज़न सेट्स में ये वोल्टेज फ्लाई बैक की तरफ से आते हैं, बाज़ में पावर सप्लाई की तरफ से आते हैं। तो इस मॉडल में पावर सप्लाई की तरफ से चॉपर में अलग वाइंडिंग देकर 180 वोल्ट दिए गए हैं। तो नीचे से मैं आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी बताता हूँ कि कैसे आपने वीडियो आउटपुट जो सप्लाई है उसके कैपेसिटर को आइडेंटिफाई करना है। तो वो ग्रिप सामने आपको नज़र आ रहा है जो ऊपर बेस की तरफ जा रहा है, उस पर एक पिन ग्राउंड है, एक पिन पर हीटर वोल्टेज आ रहे हैं जो कि फ्लाई बैक में से रेजिस्टेंस के ज़रिए निकल रहे हैं, और जो तीसरी पिन है वो कलेक्टर जो लगे हुए हैं RGB आउटपुट ट्रांजिस्टर उनके 180 वोल्ट ले जा रही है नीचे बोर्ड की तरफ से। तो अब आपको ये न्यू बिगनर्स के लिए है, क्योंकि टेक्नीशियंस को तो पहले ही पता है कि वीडियो फ़िल्टर कौन सा होता है, तो RGB 180 वोल्ट फ़िल्टर कौन सा होता है। तो यहाँ से ये जो ग्रिप लगा हुआ है आपने कंटिन्यूटी देख लेनी है अगर आप न्यू टेलीविज़न रिपेयरिंग में अभी बिल्कुल न्यू हो। तो एक बार फिर अगर आप टेलीविज़न रिपेयरिंग, LCD रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट की रिपेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये कंटिन्यूटी नीचे ग्रिप से मैं ऊपर RGB ट्रांजिस्टर के जो रेजिस्टेंस लगी हैं वहाँ पर चेक कर रहा हूँ। तो ये प्रिंट देखें बिल्कुल जो है इस कैपेसिटर पर आ रहा है एक जंपर के ज़रिए। तो ये इसका वीडियो फ़िल्टर कैपेसिटर है। ज़्यादातर टेलीविज़न सेट्स में ये 250 वोल्ट 22 UF लगा होता है, कुछ में 250 वोल्ट 10 UF लगा हुआ है। इस सेट में 250 वोल्ट 47 UF लगा हुआ है, लेकिन मैं इसकी जगह 22 UF ही लगाऊंगा। तो ये देखें इस कैपेसिटर की पॉजिटिव से जो कंटिन्यूटी है वो ग्रिप के पॉइंट पर 0 शो हो रही है, मतलब 100% यही कैपेसिटर है जो RGB आउटपुट पर 180 वोल्ट की फ़िल्ट्रेशन करता है। इसकी फ़िल्ट्रेशन में कमी आ जाए या बंद, अगर कमी आ जाए तो तस्वीर में वाइट लाइनें या ब्लैक लाइनें भी बन सकती हैं। तो अगर ये बिल्कुल काम करना छोड़ दे तो यही स्क्रीन की कंडीशन होती है जो अभी आपको नज़र आ रही थी। तो ये कैपेसिटर इसका मैंने निकाला है, ये फूला हुआ है गर्म होकर या ओवर वोल्टेज जैसे कैसे भी ये फूला हुआ है। तो मैं इसकी जगह ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये 250 वोल्ट 47 UF है, तो मैं 250 वोल्ट 22 UF लगाऊंगा, क्योंकि 250 वोल्ट 47 UF में इस वक्त मेरे पास पड़ा भी नहीं है। लेकिन कोई मसला नहीं, अगर आप 22 UF भी लगा देते हैं तो कोई मसला नहीं है, काम करेगा बिल्कुल ओके। तो
اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کے نیچے لائک کے بٹن کو بھی دبائیں۔ اس ٹیلی ویژن میں اس کے علاوہ بھی ایک اور فالٹ ہے، اس کے جو ٹیوننگ وولٹ ہیں وہ بھی سلپ کر رہے تھے۔ یہ میں وائس اوور کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو کیپیسٹر لگانے کے بعد میں نے اس کی ٹیوننگ دوبارہ کی تھی، تو یہ کچھ دیر چینل چلنے کے بعد جو ہے وہ چینل غائب کر دیتا تھا۔ تو وہ چینل وولٹ ٹیوننگ وولٹ جو سلپ ہو رہے تھے وہ بھی کیسے میں نے ٹھیک کیے، وہ بھی اسی ویڈیو میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا۔ تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اگر ان دونوں فالٹس کے بارے میں دلچسپی آپ رکھتے ہیں۔ تو نیو جو بگنرز ہیں الیکٹرونکس میں، ان کے لیے کافی معلومات ہے اس کے اندر۔ تو ویڈیو فلٹر کیپیسٹر جو ہے وہ تو میں نے 22 UF لگا دیا نیا 250 وولٹ۔ تو سوئچ لگا کر دیکھتا ہوں کہ کیا کوئی سکرین میں کوئی تبدیلی آئی بھی ہے کہ نہیں۔ صبح کا وقت ہے، تقریباً 10 بج چکے ہیں۔ تو یہ دیکھیں سکرین کی کنڈیشن بالکل کلیئر ہو چکی ہے، نوبل لوگو اب کلیئر نظر آ رہا ہے، بلیو سکرین بھی نظر آ رہی ہے۔ تو کیبل لگا کر اس کی ٹیوننگ بھی کروں گا۔ تھوڑے سے اس کے مجھے سکرین وولٹ زیادہ نظر آ رہے ہیں، وہ برائٹنس اور کنٹراسٹ کو 0 پر کر کے جو سیٹنگ آپ نے ہلکے سے سکرین وولٹ کھولنے ہیں، یا پھر جو چینل پر اوپر والی پٹی اگر آپ کو وائٹ نظر آ رہی ہے بلیک پٹی، تو اسے بلیک کر لینا ہے۔ تو ابھی جو ہے اس کا میں سکرین وولٹ اور وہ برائٹنس اور کنٹراسٹ کو کم کر کے چیک کروں گا، لیکن پہلے میں ٹیوننگ لگا کے دیکھتا ہوں کہ کیا کیبل پر چینل اس نے پکڑ لیے ہیں۔ تو ٹیوننگ تو یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، لیکن ایسے میں نے ریپیئر کرنے کے بعد جب تھوڑی دیر چلایا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے جو ٹیوننگ وولٹ ہیں وہ سلپ کرنے لگ گئے تھے، تو چینل خود بخود ہی اس کا جو ختم ہو جاتا تھا۔ تو وہ چینل جو ٹیوننگ وولٹ سلیپ کر رہے تھے وہ بھی میں نے ٹیوننگ جو کنٹرولر سسٹم چھوٹا سا سرکٹ بنا ہوتا ہے 33 وولٹ ٹرانزسٹر 18-15 پر جو آتے ہیں اور سسٹم بائسنگ کے ذریعے وہ چینل کی ٹیوننگ پن کی طرف جاتے ہیں، ان میں تھوڑی گڑبڑیشن تھی، تو اس ایریے کو جو ہے میں نے کیسے ٹھیک کیا ابھی اسی ویڈیو میں آگے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس طرح کے جو فالٹ ہوتے ہیں ٹیوننگ وولٹ سلیپ ہونے والے، وہ تو زیادہ تر تو جو ٹیوننگ ایریے میں ڈرائیور سرکٹ بنا ہوتا ہے 33 وولٹ سے آگے سسٹم کی بائسنگ کے مطابق وولٹیج دیتا ہے، یہ ٹرانزسٹر لگا ہوا ہے سسٹم آئی سی کے بالکل پاس، C1815 نمبر ہے اس کا، اور اس کے ساتھ زیادہ تر کیپیسٹر لگے ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ PF لگائے گئے ہیں، ایک ہی کیپیسٹر لگا ہوتا ہے، ریزسٹنس بھی لگی ہوتی ہیں۔ اگر تو وولٹیج زیادہ سلپ کر رہے ہوں تو پھر یہ ٹرانزسٹر اور کیپیسٹر جو ہے بدلنے پڑتے ہیں، لیکن اس میں معمولی مسئلہ تھا، اس لیے میں نے صرف اسے واش اور ریسولڈ کیا جس سے مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ 18-15 لگا ہوا ہے، اس کے کلیکٹر پر جو ہے وولٹیج 33 وولٹ آتے ہیں 33 وولٹ کے زینر سے، جو تھوڑا سا پیچھے سپلائی کے قریب لگا ہوتا ہے 33 وولٹ کا زینر۔ تو ٹیوننگ وولٹیج میں تھوڑی سی بھی اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، مطلب کم زیادہ ہو، تو آپ کا چینل سٹیبل صاف نہیں ہوگا۔ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے 33 وولٹ زینر، اس کے آؤٹ پٹ پر بھی ایک چھوٹا فلٹر لگا ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ معمولی سا مسئلہ کر رہا ہے تو اس لیے یہ واش اور ڈرائی سولٹ سے ہی نکل جائے گا، لیکن اگر ٹیوننگ وولٹ زیادہ سلپ ہو رہے ہوں تو آپ کو یہ کیپیسٹر اور C1815 نیا لگانا پڑے گا، اگر آپ کو وہ میٹر بالکل ٹھیک بھی بتا رہا ہے۔ تو اس تمام ایریے کو میں نے واش کیا اور ریسولڈ کیا، اس کے بعد جو ہے وہ جو ٹیوننگ سیکشن کا مسئلہ نظر آ رہا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، کیونکہ RF چینل پر جو ٹیوننگ وولٹ آ رہے تھے کسی بھی چینل کے وہ سٹیبل نہیں تھے، ان میں ہلکا پھلکا جو کمی بیشی ہو رہی تھی جس وجہ سے چینل کلیئر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اوپر سے میں نے اچھی طرح واش کیا اور نیچے سے ریسولڈ کرنے کے بعد جب چیک کیا تو بالکل وہ فالٹ بھی کلیئر ہو گیا تھا۔ یہ نیچے سے ٹیوننگ ڈرائیور سرکٹ لگا ہوا ہے جس میں ایک 18-15 لگا ہوا ہے، کیپیسٹر لگے ہوئے ہیں اور 3-4 ریزسٹنسیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کی بیس بائسنگ جو ہے سسٹم کی طرف سے آتی ہے، تو بعض دفعہ مسئلہ زیادہ ہونے کی صورت میں سسٹم آئی سی کو بھی ریسولڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک بار پھر ویڈیو کے آخر میں یہ
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل آل اباؤٹ الیکٹرانکس ود می سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کو نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ 33 وولٹ زینر اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک فلٹر لگا ہوا ہے۔ تو یہاں سے یہ وولٹیج اس ڈرائیور سرکٹ تک آتے ہیں، C1815 کی کلیکٹر پر 33 وولٹ کمپلیٹ آتے ہیں، جو کہ بائسنگ سسٹم کی طرف سے جب بائسنگ اسے جس حساب سے ملتی ہے اس حساب سے ان 33 وولٹ میں سے وہ آؤٹ کرتا ہے اور چینل ٹیون ہوتے ہیں۔ تو میں بعد میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا چینل ٹیونر سیکشن ریپیئرنگ کی، جس میں آپ کو ایک ایک بات بتاؤں گا کہ کس طرح سے چینل ورک کرتا ہے اور کس طرح سے ٹیوننگ کا عمل جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ٹیوننگ میں اگر کہیں بھی خرابی ہو تو آپ نے کن کن چیزوں کو بدلنا اور چیک کرنا ہے اور کون سی سپلائیوں کو بحال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اب ہر ویڈیو جو ہے اچھے سے اچھے رزلٹ میں آپ کو ملے گی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو نیچے لائک کے بٹن کو بھی دبا دیں اور اپنے فیس بک پیجز پر شیئر بھی کر دیں، الیکٹرانک سے ریلیٹڈ جو دوست ہیں آپ کے ساتھ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ جائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔